نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب قابل قدر حاضرین، قرآن مجید فرقان حمید سپارہ نمبر 3 سورت نمبر 2 سورت آل عمران آخری رکوع آیت نمبر 190 ترجمے کے ساتھ تلاوت کی ہے، جس کی روشنی میں گرمی کے متعلق چند معروضات اسلامی ہمیں ملتی ہیں، عرض کرنی ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی شرح صدر کے ساتھ بات کرنے سننے ہم سب کو اللہ پاک عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرماوے۔ مکے کے کافروں نے جا کر یہودیوں سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تم مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی موسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں۔ پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے کوئی معجزات بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے، وہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینکتے تھے تو لاٹھی اژدہا بن جاتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ لاٹھی مارتے تھے تو اللہ میٹھے پانی کے چشمے جاری کرتا۔ پھر یہ عیسائیوں کے پاس گئے، عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف پوچھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعارف میں عیسائیوں نے بتایا کہ ہم ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، پھر اس کے کوئی معجزات بتاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ مادر ذات اندھے کو ہاتھ پھیرتے اللہ شفا عطا فرماتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ مردے کو قبر سے کھڑا کر دیتے تھے، اللہ اس کی گفتگو سنوا دیتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کوڑی اگر آتے بیمار ہاتھ پھیرتے اللہ ان کو شفا عطا فرماتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جب سنے تو پھر یہ لوگ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا جی موسیٰ علیہ السلام کے معجزات قوم نے دیکھے ایمان لائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات قوم نے دیکھے ایمان لائی۔ آپ یہ صفا پہاڑ جو کھڑا ہے یہ سارا پہاڑ سونے کا بنا دیں، پھر ہم جا کر ایمان لائیں گے۔ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ اللہ کا قانون ہے جب کوئی قوم فرمائشی معجزہ مانگے اور فرمائشی معجزہ ملنے کے بعد ایمان نہ لائے تو اللہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجاتا ہے۔ اور میرا نبی یہ نہیں چاہتا تھا کہ مکے والوں کے اوپر عذاب آئے، اس وجہ سے اللہ کے نبی کے اوپر رات کا ٹائم تھا، حضور اماں عائشہ کے لحاف میں تھے، اتنے میں وحی اترنا شروع ہوئی۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی باقی کسی عورت کسی ازواج مطہرات میں سے کسی عورت کے بستر کے اندر اللہ کا قرآن نہیں اترا، یہ شان اللہ نے مجھے عطا فرمائی تھی کہ میں حضور کے لحاف میں ہوتی، اللہ آسمان سے قرآن اترتا تھا۔ قرآن اترا تو حضور نے فرمایا عائشہ اجازت دے میں اللہ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے قرات شروع فرمائی، یہی آیت تھی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کیا ان مکے کے کافروں کے لیے زمین توحید کی دلیل کم ہے؟ کیا آسمان یہ توحید کی دلیل کم ہے؟ یہ دنوں اور راتوں کا اختلاف، سردیوں میں راتیں لمبی تھی، دن چھوٹے تھے، گرمیوں کے اندر دن بڑے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، یہ خود بخود اختلاف نہیں ہو رہا۔ یہ سردیاں اور گرمیاں موسموں کا رد و بدل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ میرے محبوب نے آیت جو شروع فرمائی، آیت جو تلاوت شروع فرمائی، فرمایا کہ اتنا حضور روئے کہ اللہ کے نبی کا سینہ مبارک یعنی داڑھی مبارک سے آنسو گرتے گرتے پورا سینہ حضور کا تر ہو گیا۔
اللہ کے نبی کے مؤذن سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے صبح کی اذان دی، تب جا کے حضور نے اس کی تلاوت بند کی۔ پھر میں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ اس قدر روئے، کیا وجہ تھی؟ حضور نے فرمایا میں اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں جس نے یہ ایک عظیم آیت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اللہ کی توحید کی قدرت کی یہ عظیم اللہ کی آیت ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، سورج جب کرۂ ارض سے دور ہو جاتا ہے پھر سردی پیدا ہو جاتی ہے، جب سورج کرۂ ارض کے قریب ہو جاتا ہے پھر گرمی کا سما بن جاتا ہے۔ یہ سائنس کہتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے اللہ سے سوال کیا اللہ میرے تو بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا۔ اللہ نے جہنم کو فرمایا کہ تو 2 سانس لے لیا کر، ایک سانس سردی کے اندر، ایک سانس گرمی کے اندر۔ جب وہ سردی کے اندر سانس لیتی ہے سردی کی شدت بڑھ جاتی ہے، گرمی کے اندر سانس لیتی ہے گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ گرمی یہ جہنم کے سانس کا بھی اثر ہے جس کی وجہ سے یہ شدت اور حدت پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے ہمیں بہت ساری نصیحتیں اللہ نے فرمایا، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ لب سے ہے، یعنی لب کہتے ہیں مغز کو، بدام کے مغز کو جیسے کہتے ہیں، یہ اندر کا انسان کا اندر کا یہ مغز ہے، جس کے دماغ جس کے سر کے اندر مغز ہے، دماغ رکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ گرمی اس کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، یہ گرمی اس کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ جب اس کے اندر تم آؤ تو اللہ کی وحدانیت کو سمجھا کرو۔ جب تم جمعہ پہ آئے ہوگے یقیناً ہزاروں میل دور یہ ہم سے سورج کھڑا ہوا ہے اور سورج کی ہماری طرف پشت ہے، ابھی منہ نہیں ہے، لیکن اتنا گرمی تھی کہ آپ بغیر جوتے کے پاؤں رکھ نہیں سکتے ہیں، پاؤں جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب بندے کا پاؤں جلے تو مومن کی شان یہ ہے کہ فوراً آخرت کی گرمی کو یاد کرے کہ جب 1.25 میل کے فاصلے پہ یہ سورج کھڑا ہوگا، جب انسان ننگے بدن ننگے پاؤں ننگے سر ہوگا، اس وقت انسان کی گرمی کا عالم کیا ہوگا؟ جیسے ہم دانے یا جیسے ہم چنے بھونتے ہیں اور وہ ٹپ ٹپا رہے ہوتے ہیں ریت کے اندر، اس طرح انسان بھونے جا رہے ہوں گے، زمین لاوے کی طرح ابل رہی ہوگی۔ اس وقت انسان یاد کر کے کہے اللہ میں یہ دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا، آخرت کی گرمی سے تم محفوظ فرما۔ انسان دعائیں کرے، وہ اعمال کرے جو حشر کی گرمی سے بچائیں۔ یقیناً جب آپ کو گرمی لگتی ہے، گرمی کے اندر آپ کو پسینہ بھی آتا ہے، جب پسینہ آئے کپڑے آپ کے بھیگ جائیں، کپڑے آپ کے پسینے سے شرابور ہو جائیں، پھر آپ اس وقت تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچا کرو کہ یار اتنا دور یہ سورج کھڑا ہے، اتنا پسینہ آیا، میں پریشان ہو گیا ہوں۔ قیامت کے دن جب انسان آئیں گے، گنہگار آئیں گے، جو 1.25 میل کے فاصلے پہ سورج کھڑا ہوگا، انسان کو اتنا پسینہ آئے گا، اتنا پسینہ کہ 70 گز زمین پسینہ جذب کرے گی نیچے، پھر بھی پسینہ ختم نہیں ہوگا۔ جب زمین جذب نہ کر سکے گی پھر اوپر اٹھنا پسینہ شروع ہو جائے گا۔ کسی کے گناہوں کی شامت پسینے کی شکل میں ٹخنوں تک آئے گی، کسی کا جناب پسینہ گھٹنوں تک آئے گا، کسی کا جناب پسینہ ناف تک آئے گا۔ جو کافر ہوں گے ان کا پسینہ منہ تک ہوگا، اور یہ پسینہ جناب لگام بنا ہوا ہوگا، منہ پہ چڑھا ہوا ہوگا۔ اس وقت کو یاد کر کے پھر اللہ سے معافی مانگا کرو، اللہ یہ دنیا میں ہمارے کپڑے پسینے سے بھیگے، ہمیں گرمی برداشت نہ ہوئی۔ جب قیامت کے دن اتنا پسینہ آئے گا کہ لوگ اس کے اندر ڈب ڈبا رہے ہوں گے، ہوتے کھا رہے ہوں گے، اس وقت کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ اس گرمی سے اس پسینے سے محفوظ فرما۔ اللہ اس اعمال کی توفیق نصیب فرما جو اعمال تیرے عرش کا سایہ ہمیں نصیب فرما دیں۔ 7 بندے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ جوان بھی ہے جو عبادت کے اندر جوان ہوا،
وہ آدمی بھی ہے جس کو کسی عورت نے جناب اپنی طرف میل کیا، اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اس میں 2 آدمی وہ بھی ہیں جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، یعنی اعمال کی برکت سے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ جب گرمی شدید ہو، آپ روہی میں ہوں یا آپ کھیتوں میں ہوں، گرمی میں آپ کو پیاس لگے، پیاس کی شدت ہو، پھر آپ یاد کرنا قیامت کے دن کو، بیٹھ کے انسان سوچے یا اللہ یہاں تھوڑی سی پیاس ہوئی اور میں دل ملا اٹھا، قیامت کے دن جو پیاس ہوگی اس پیاس سے دل ابل کر باہر آئے گا، جو پیاس ہوگی جسم انسان کا خشک ہوگا، جو پیاس قیامت کے دن ہوگی زبان پر کانٹے اگ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیاس کو سمجھانے کی خاطر فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس کو اللہ سے محبت ہو گئی تھی، کاروبار سب کو چھوڑ کے نکل گیا تھا، سمندروں کے سفر کرتے ہوئے جزیرے میں اترا تھا، ایک پہاڑ پہ اللہ کی عبادت شروع کر دی تھی، 500 سال اللہ کی عبادت کی، 500 سال تک کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے میٹھے پانی کا چشمہ انگل کے برابر جاری کر دیا، وہاں سے میٹھا پانی پیتا تھا۔ اللہ نے اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ایک انار کا درخت لگا دیا، وہ ایک انار کا پھل کھاتا تھا جس سے جناب اس کی بھوک ختم ہو جاتی تھی۔ 500 سال کی عبادت کے بعد جب اس کا ٹائم آیا تو اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اسرائیل پوچھنا کوئی خواہش ہو تو اس نے آ کر بندے سے پوچھا بھائی تیری کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا اور تو کوئی خواہش نہیں، بس خواہش یہ ہے کہ سر سجدے میں جائے، روح قبض ہو جائے، قیامت میں اٹھوں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ پھر اللہ نے اس کی خواہش پوری فرمائی، سجدے میں گیا، روح قبض ہو گئی، آج تک وہ بندہ سجدے میں ہے۔ اللہ نے اتنا گھنے جنگلات درخت اگا دیے ہیں تو دنیا کا جانور انسان دنیا کا کیمرہ پہنچ نہیں سکتا ہے، اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی ہے، زمین اس کی لاش کو کھا نہیں سکتی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ آدمی سجدے سے اٹھے گا، اللہ پاک کے دربار میں آئے گا تو اللہ پاک فرمائیں گے جا، تجھے تو اپنی رحمت کے بدلے میں نے معاف فرما دیا، تجھے اپنی رحمت کے طفیل میں نے بخشش کے پروانے عطا فرما دیے۔ جب وہ جنت میں جانے لگے گا تو کہے گا اللہ نے معاف تو کر دیا لیکن میری 500 سال کی عبادت تو کسی نے نہ دیکھی، میرا قیامت تک کا صدقہ کسی نے نہ دیکھا، اللہ کی خاطر بیوی بچوں کو چھوڑا وہ کسی کو پتہ نہ چلا، گھر بار دکان کو چھوڑا کسی کو پتہ نہ چلا۔ اللہ تو سب کچھ جانتے ہوں گے، اللہ دلوں کا راز جانتے ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے او میرے فرشتوں جنت کی بجائے اس کو جہنم کے راستے پہ لے جاؤ، فرشتے اس کو جہنم کے راستے لے جائیں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جب جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا، 500 سال کی دوری پر اس بندے کو کھڑا کیا جائے گا، وہاں سے جہنم سانس لے گی، اس کی تپش کتنا آئے گی، یہ بندہ یہاں پر سوکھ جائے گا، زبان پر درخت کے جو ہے وہ کانٹے اگ جائیں گے، حلق سے جناب یہ گلا اس کا جو ہے وہ دل اس کا اوپر ابل کر باہر آ جائے گا، زبان باہر کو لٹک جائے گی اور یہ بندہ پیاس 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 کہے گا۔ اتنے میں غیب سے ایک ہاتھ آئے گا جس میں پانی کا پیالہ ہوگا، کہا جائے گا یہ پانی، کہے گا جلدی جلدی مجھے پانی پلاؤ، جواب ملے گا پانی، یہ پانی اعمال سے ملتا ہے۔ کیسے ملے گا؟ جس کے پاس 500 سال کی نیکی ہوگی، 500 سال کی عبادت کے بدلے میں ایک پانی کا پیالہ ملے گا، وہ کہے گا میرے پاس مقبول عبادت ہے 500 سال کی، یہ رکھ لو، دے دو ایک پیالہ پانی کا، پیالہ پانی کا پیے گا، 500 سال کی عبادت دے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے لے آؤ، اللہ پاک فرمائیں گے ہاں بھائی دے اس نعمت کا حساب جو تجھے جنگلوں کے اندر میں رب نے میٹھا پانی پلایا، دے اس انار کا حساب جو میں نے تیرے پہاڑ پر اگا کر تجھے روز کھلایا، دے اس ایک ایک سانس کا حساب جو تو نے سانس لی اندر کی باہر آئی، پھر جا کے تو نے میری عبادت کی، میں نے تجھے صحت کی نعمت دی، وہاں پر ڈاکٹر کوئی نہیں تھا، اگر تو وہاں بیمار ہوتا تو تڑپ کے مر جاتا، میری ساری نعمتوں کا حساب دے۔ جب حساب لیا جائے گا نعمتیں بھاری ہو جائیں گی، اعمال بالکل ختم ہو جائیں گے، پھر یہ بندہ کہے گا اللہ مہربانی فرما، اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما، اللہ اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما۔ حضور نے فرمایا اللہ مسکرا پڑیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ میں نے تجھے اپنی رحمت کی برکت سے جنت میں داخل نصیب فرما دیے۔ اتنی بڑی پیاس ہوگی
کہ 500 سال کی نیکی دے کر ایک پیالہ منہ سے زبان باہر لٹکی ہوگی اور انسان کا جسم خشک ہو جائے گا. جب بندے کو پیاس لگے تو فوراً اس دن کو یاد کرے. مومن کی شان ہے اللہ سے دعا کرے. سردی آئے تو 3 مرتبہ روز دعا کرے. گرمی آئے تو 3 مرتبہ روز دعا کرے. کیا دعا کرے؟ حضور نے فرمایا جو آدمی 3 مرتبہ کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، یا اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. حضور نے فرمایا جنت بھی کہتی ہے. اللہ 3 مرتبہ یہ کہہ رہا ہے اس کو جنت عطا فرما چھوڑ. اور 3 مرتبہ روز کہے اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار. یا اللہ میں جہنم کے عذاب سے اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں. جب 3 مرتبہ بندہ دعا کرتا ہے تو جہنم بھی کہتی ہے اللہ 3 مرتبہ اس بندے نے دعا کی ہے تو اس کو مجھ سے نجات عطا فرما کے جنت کی داخلہ نصیب فرما. روز اس دعا کا اہتمام کرے. تیسری بات، پہلی بات تو شکرانہ، روز اللہ سے دعا مانگے، ایسے اعمال کریں جو قیامت کی گرمی سے، پسینے سے، پیاس سے آپ کو بچا سکے. نمبر 2، روز دعاؤں کا اہتمام کریں. نمبر 3، گرمیوں کے مسائل علماء سے پوچھیں. جب گرمیاں آتی ہیں، گرمیوں کے اندر ایک مسئلہ پیش آتا ہے لوڈ شیڈنگ کا. لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بجلی بند ہونے کی دیر ہوتی ہے. ایرا غیرہ رتو خیرہ بیچارے وابدہ ملازمین کو گالم گلوچ کرتا ہے. انتہائی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. یہ ملازم ہے، پیچھے سے آرڈر ہے، اس نے بند کرنا ہے، کھولنا ہے، اس نے اپنی ملازمت پوری کرنی ہے، تنخواہ لینی ہے. یہ گالم گلوچ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. ایسے گناہ سے گرمی سے بچا کریں. جب گرمی آتی ہے تو ایک گناہ انسان اور کرتا ہے، اس کو اے سی کی ضرورت پڑتی ہے. اے سی لگانے کی خاطر یہ وابدہ چوری کرتا ہے بجلی. یہ چوری کرنا ایک اتنا سنگین جرم ہے. پوری پاکستان کی عوام کا حق اپنے سر لینا ہے. یہ بجلی ساری عوام کا حق ہوتا ہے. جب ہم نے چوری کی تو جتنی پاکستان کی عوام ہے سب کی ہم نے حق تلفی کی ہے. قیامت کے دن سارے تیرا گریبان پکڑیں گے. اے سی کی ہوا کا تجھے جناب وہاں پر حساب دینا پڑے گا. چھاپ سہرے وہاں پر بیل کے پیسے تو نہیں ہوں گے. پھر اپنے اعمال نیکیاں دینی پڑے گی. نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسروں کے گناہ تیرے پلڑے کے اندر ڈالے جائیں گے. بجلی چوری نہ کرنا. جب یہ گرمی آتی ہے تو انسان ایک گناہ اور کرتا ہے. وہ گناہ نوجوان زیادہ کرتے ہیں. نہانے کے لیے جناب جاتے ہیں ٹیوب ویل کے اوپر، نہروں کے اوپر. اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ شرمگاہ کا چھپانا فرض ہے. باریک لون کے کپڑے پہن کر نہا رہے ہوتے ہیں، جسم سارا نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ کبیرہ گناہ ہے کہ تیری شرمگاہ پر دوسرے کی نگاہ پڑ رہی ہے. یا ایسے کچھے پہن رکھے ہوتے ہیں کہ جناب گھٹنے زہر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے. ایسے گناہوں سے بچا کریں. جب گرمی آتی ہے تو انسان چھتوں کے اوپر چلا جاتا ہے، وہاں پہ 4 پایہ ڈالتا ہے. شریعت نے منع فرمایا ہے کہ جس چھت کی جناب چودیواری نہ ہو وہاں پر 4 پائی نہ ڈالی جائے، وہاں نہ سویا جائے. وہاں پر ہو سکتا ہے انسان کو چلنے کی عادت ہو، نیند میں چلے انسان نیچے آ گرے، یا دوسرے گھروں کے اندر تمہاری نگاہ جائے. صاف ظاہر ہمسائے بھی آئیں گے، رات کو اوپر سوئیں گے. اگر وہاں پر آئے میاں بیوی بھی ہوتے ہیں، سوتے ہیں، تیری نگاہ جائے گی تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. اوپر وہ آدمی جائے جس کی 4 دیواری ہو، پھر وہ جائے اور دوسرے ہمسایوں کی چھت کی حفاظت کرے کہ وہاں تیری نگاہ نہ جائے. جب گرمی آتی ہے، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، دن بڑے ہوتے ہیں، تو رات کو جناب جو ہے وہ نیند زیادہ آتی ہے. عشاء کی نماز بھی نیند میں گئی، صبح کی نماز بھی نیند میں جاتی ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا کہ جس آدمی کی فجر عشاء چھوٹ جائے یہ منافق کی نشانی ہے. منافق پر فجر اور عشاء بھاری ہیں. ایمان والے کی شان یہ ہے جتنا نیند آئی ہو وہ اپنا الارم لگاتا ہے، وہ اپنا موبائل بناتا ہے. اذان ہوتے ہی وہ اپنی نیند میٹھی قربان کر کے جو آدمی فجر کی نماز پہ آتا ہے اللہ اس حاضری کے بدلے قیامت کی حضوری نصیب فرمائیں گے. اللہ پاک فرمائیں گے تو نے اپنی آنکھوں کو نیند سے ترسایا تھا، میں رب تجھے اپنے دیدار سے تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا ہوں. عزیزوں صبح کی نماز کی فکر کیا کریں. جب گرمی آئے سارے مسائل ایک طرف، آخری مسئلہ میں عرض کرنے لگا ہوں. گرمی میں سب سے عظیم نعمت وہ میٹھے پانی کی نعمت ہوتی ہے، ٹھنڈے پانی کی نعمت ہوتی ہے. اگر آپ کو ٹھنڈا میٹھا پانی میسر ہے پھر اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ
ایسے بھی علاقے ہیں تھر علاقوں میں چلے جاؤ جو لوگ بوند بوند پانی کو ترستے ہیں، صبح کو نکلتے ہیں دوپہر کو پانی لے کر پہنچتے ہیں، پھر صبح ہوتی ہے تو دوبارہ پانی کی طرف جا رہے ہیں، شام کو لوٹتے ہیں، دور دور سے سواریوں پر پانی لانا پڑتا ہے۔ اگر اللہ نے یہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کی سب سے پہلے قدر کرو۔ دوسری بات یہ ہے اللہ کو سب سے بہترین صدقہ، حضور سے صحابہ نے پوچھا حضور ای الصدقۃ افضل، سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا الماء، وہ میٹھا پانی کسی کو پلانا، ٹھنڈا پانی کسی کو پلانا اللہ کو سب سے بہترین صدقہ، سب سے بہترین پسندیدہ عمل ہے۔ عزیزوں، اس گرمیوں کے اندر سب سے عظیم نعمت لوگوں کو پانی میسر کرنا، کسی کو برف میسر کرنا، اپنے دکانوں مکانوں کے باہر تناب کولر لگا کے رکھنا۔ عزیزوں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے پہلا فائدہ کہ آپ کی حاجات پوری ہوگی۔ اگر آپ کا مکان نہیں ہے مکان بنے گا، آپ کی شادی نہیں ہے شادی ہوگی۔ قرآن کو میں نے پڑھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہاں مصر کو چھوڑ کر جاتے ہیں، پریشان ہیں، فرعون قتل کرنا چاہتا ہے، مدین پہنچے، مدین میں دیکھا کہ ایک جناب کنواں ہے، لوگ آتے ہیں بکریوں کو جناب پانی پلاتے ہیں، دو بچے ہیں بیچاری آنکھیں جھکائے کھڑی ہوئی ہیں۔ کہا آپ کیوں کھڑی ہیں؟ کہا جی یہ ڈول ہم نہیں کھینچ سکتے، 10 بندے اکیلے 10 بندے اکٹھے ہو کر ڈول کھینچتے ہیں، یہ پانی جو بچے گا ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک طرف کیا، اکیلے نبی نے وہ ڈول کھینچا، ڈول کھینچ کے فسقا لہما ثم تولی الی الظل، قرآن کہتا ہے دونوں بچوں کی بکریوں کو پانی پلایا، پانی پی کے پھر ایک سائیدار درخت کے نیچے آ گئے۔ گرمیوں کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے، حضور نے منع فرمایا ہے کسی سائیدار درخت کے نیچے پیشاب وغیرہ کرنے کو، کیونکہ گرمیوں کے اندر لوگ چھاؤں تلاش کرتے ہیں، سائے تلاش کرتے ہیں۔ اگر تم نے جناب کسی کو جو ہے وہ درخت کے نیچے پیشاب پخانہ کر دیا تو اس بندے کو ایذائے مسلم تکلیف ہوگی۔ گرمیوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو پسینہ آتا ہے تو بدبو پھیلتی ہے، لوگ پھر جناب خوشبو کا اہتمام نہیں کرتے، غسل کا اہتمام نہیں کرتے، اس سے ساتھ والے کو تکلیف ہوتی ہے، ایذائے مسلم یہ بھی حرام ہے۔ گرمیوں کے مسائل پوچھا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے، کہا اللہ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو بھلائی نازل فرما، میں تو فقیر محتاج ہو گیا، نہ گھر ہے نہ در ہے نہ نوکری ہے نہ جناب کوئی میری جناب مجھے شادی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی پلانے کی برکت سے شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح بھی کروا دیا، پانی پلانے کی، وہ بھی جانور کو پانی پلانے کی برکت سے اللہ نے شعیب علیہ السلام کے پاس رہائش کا انتظام بھی فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال کی بکرا چلانے کی نوکری بھی عطا فرما دی۔ تینوں کام بکروں کو پانی پلانے پہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ میری حاجات پوری کرے، وہ پانی پلانا شروع کر دے، اللہ غیب سے اس کی مدد فرماتے چلے جائیں گے۔ جو بندہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت فرمائے، بخاری شریف کے اندر دونوں واقعات ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں واقعوں کے جناب راوی ہیں۔ فرمایا کہ ایک آدمی کو پیاس لگی ہوئی تھی، وہ پیاس کی شدت میں گرمی میں جا رہا تھا، دیکھا ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر سیڑھیاں تھی، وہ کنویں کے اندر اترا، نیچے جا کے اس نے پانی پیا، پانی پی کے باہر آیا، جب اوپر چڑھا تو دیکھا ایک کتا پڑا ہوا تھا، وہ پیاس کی شدت کے عالم میں وہ گیلی زمین کو چاٹ رہا تھا۔ تو اس بندے نے دل میں سوچا کہ جیسے مجھے پیاس لگی ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے، اس کتے کو بھی پیاس لگی ہوگی۔ پھر وہ اس کنویں کے اندر اترا، اتر کر موزے کے اندر پانی بھرا، وہ موزہ پاؤں والا اپنے منہ کے اندر لٹکایا، پھر وہ پوڑیاں چڑھتا ہوا اوپر آیا، آ کر اس پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ حضور نے فرمایا پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشے کے پروانے نصیب فرما دیے۔ سیدنا ابو ہریرہ راوی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک فاحشہ عورت تھی، ایک فاحشہ عورت جا رہی تھی، کتے کے بچے کو دیکھا، پیاس سے بلبلا رہا تھا، وہ جناب گئی، اس نے اپنا موزہ اتارا، موزہ اتار کے رسی ڈول نہیں تھا، اس نے اپنا دوپٹہ باندھا، دوپٹہ باندھ کے کنویں سے پانی اس جناب موزے کے ذریعے کھینچا، کھینچ کر کے آئی، اس کتے کے بچے کو پلایا، اس کی جان میں جان آ گئی جو تھوڑی دیر پہلے مر رہا تھا۔ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے مغفرت کے پروانے نصیب فرمائے۔ تابعین نے تفسیر کے اندر لکھا ہے، تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی چاہتا ہے میرے گناہ معاف فرما دے، وہ لوگوں کو پانی پلانا شروع کر دے، اور یارو ایک فاحشہ جانور کو پانی پلائے، اللہ معاف فرما دے۔ ایک
آدمی کتے کو پانی پلائے، اللہ معاف فرما دے۔ جب میں آپ کسی موحد مومن پیاسے کو جب پانی کا گلاس بھر کے پلائیں گے، پانی کا گھونٹ جائے گا تو اللہ کتنا ترس کرے گا۔ اللہ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما چھوڑتے ہیں، اس سے حاجات پوری ہوتی ہیں، اس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 3، آج کل لوگ پریشان ہیں، ڈاکٹروں کے پاس رش ہوا پڑا ہے۔ نسخہ عرض کرنے لگا ہوں، آسان ہے۔ چاہے آپ کی لا علاج بیماری ہو، علماء نے فرمایا لا علاج بیماریوں کا بھی یہ علاج جو ہے وہ پیاسوں کو پانی پلانا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے نا، جس آدمی نے بھوکے کو کھانا کھلایا اللہ جنت کے دسترخوان سے کھلائے گا، جس نے پیاسے کو پانی پلایا اللہ جنت کی شراب طہور سے اور ایسی جناب شراب پلائے گا جو جناب مہر لگی ہوئی ہوگی، اور جس بندے نے کسی ننگے کو کپڑا پہنایا اللہ جنت کے اس کو پوشاک پہنائے گا۔ عزیزو، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہا حضرت گھٹنے کی شکایت کی، کہا کیا ہو گیا؟ کہ حضرت 7 سال ہو گئے ہیں، 7 سال کے اندر میرے گھٹنے کی تکلیف ہوئی ہے، میرے گھٹنے سے خون نکلتا ہے، خون رستا رہتا ہے۔ میں نے جناب بغداد چھان مارا، ہند سندھ کے سفر کیے، حکماء اطباء کے پاس کیا، لیکن علاج نہیں ہو رہا، تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ فرمایا جاؤ پتہ کرو جہاں پر جناب کوئی لوگوں کو جناب پانی کی ضرورت ہو، وہاں میٹھے پانی کا چشمہ کھدواؤ، وہاں سے میٹھا پانی نکلے گا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گھٹنوں سے جناب اس بیماری کو ختم فرما دے گا۔ وہ گئے، اس نے جا کر پانی کا چشمہ جو ہے وہ پانی کا کنواں جو ہے کھدوایا، پانی میٹھا نکلا۔ کہا جاؤ لوگوں یہ مفت پیا کرو، آج کے بعد یہ وقف ہے۔ لوگوں نے پانی پینا شروع کر دیا، دعائیں دینا شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو گھٹنے کی بیماری سے شفا نصیب فرما دی ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ بیماریوں سے شفا ہو وہ پانی پلائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہا حضور ام سعد کی ایصال ثواب کے لیے، یعنی ام سعد کون تھی؟ سعد کی اماں تھی، میری اماں فوت ہو گئی ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا الماء، پانی سے اور نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ جاؤ کنواں کھدواؤ اور جناب غریبوں کو پانی پلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ۔ پیاسوں کو پانی پلایا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اماں کی مغفرت فرما دے گا۔ بڑوں کی مغفرت کروانی ہے تو جناب پانی پلاؤ۔ عزیزو، اگر اپنی مغفرت کرانی ہے تو پانی پلاؤ۔ اگر تم نے جناب بیماری سے نجات حاصل کرنی ہے تو پانی پلاؤ، اور پانی جانوروں کو پلانا بھی باعث ثواب ہے۔ چھتوں کے اوپر پانی بھر کے رکھ دو، جانوروں کے لیے پانی مہیا کرو۔ یہ پانی کی نیکی اس گرمی کا سیزن کمانے کے دن ہے۔ جو آدمی جس کو پانی پلائے گا وہ آدمی ٹھنڈے دل سے جناب اس کو دعا کرے گا، اللہ پاک اس کی دعاؤں کی برکت سے اس بندے کے دنیا آخرت کی کامیابی اللہ نصیب فرمائیں گے۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کہتا ہے کہ میں انشاءاللہ پانی کی نیکی انشاءاللہ شروع کروں گا، میں دکان کے باہر کولر لگاؤں گا۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا، اللہ کے نبی روز میری بیوی پلاتی ہے، اگر میں اپنی بیوی کو جا کر ٹھنڈا پانی پلاؤں؟ حضور نے فرمایا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عظیم اجر و ثواب نصیب فرمائے۔ اسی وقت اٹھا کہ حضور میں ابھی عمل کروں گا، جا کر پانی بھرا، آ کر بیوی کو پیش کیا۔ یہ مشکل نیکی ہے، روز بیوی بھرے اور خامد بھر کے دے دے، نیکی مشکل ہے لیکن حدیث پہ عمل آسان ہے۔ جا کر اپنی بیوی کو پانی کا گلاس بھر کے پلانے سے ایک سنت زندہ ہو جائے گی۔ ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہید کا ثواب ہے، 100 شہید کا ثواب۔ اس کے لیے کوئی ہے تیار؟ ماشاءاللہ پریشان ہو گئے، دیکھ لیں کتنا مشکل کام ہے۔ روز پلاتی ہے اللہ والی، اس کو بھی آج ایک گلاس پلا دیں گے انشاءاللہ۔ تو دکانوں کے باہر تو کولر لگیں گے نا انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے نا برف ہر ایک جگہ پر برف کا انتظام ہو، ہر ایک کو پانی کا انتظام ہو۔ اللہ پاک مجھے آپ کو جو کچھ کہا سنا کہ عمل میرا ہونے کی توفیق نصیب فرماوے۔ گرمیوں کے مسائل کی روشنی میں اللہ گھر میں گزارنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔